الله الرحمن الرحيم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأن حذف. رواہ ابو داود۔ حضرت امام ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی صفیں سیدھی رکھو، اپنی صفیں سیدھی رکھو، ان میں نزدیکی کرو، اپنی گردنیں مقابل رکھو۔ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں شیطان کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا ہوا دیکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں رسو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مادہ رسن ہے، جس کے معنی ہے سیدھا کر کے ملانا۔ یہ پین ہے نا جی، پین یہ ہے سیدھا۔ اور اگر ہم اس اینگل میں دیکھیں تو ادھر سے اس کی نب نیچے ہے، پھر یہ اوپر ہو گیا، پھر یہ اوپر ہو گیا، پھر یہ نیچے آ گیا، پھر اس کا اگلا حصہ اور نیچے ہو گیا۔ یہ سیدھا نہیں کہلائے گا۔ لائن میں سیدھا ہے لیکن اوپر نیچے ہے۔ ایک تو سیدھا یہ کرنا ہے کہ آپ کی بالکل صف سیدھی ہو، جس طرح تیر سیدھا ہے، جس طرح لکڑی سیدھی ہے۔ پیچھے سے ایڑیاں آپ اگر ملا لیں آپس میں تو آپ کی صف سیدھی ہو جائے گی، ایک اس طرح۔ دوسرا جو اس حدیث پاک میں لفظ قریب قریب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھے ملے ہوئے ہوں، آپ لوگوں کے کندھے آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، جدا نہ ہوں، بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ تیسرا اس حدیث پاک میں جو درمیان کے فاصلوں کا ذکر ہوا اور گردنوں کا ذکر ہوا کہ گردنیں بھی مقابل رکھو۔ ایک ہے قدرتاً کسی کا قد نیچے ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا قد نیچے ہونا، اونچا ہونا، کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا، یہ قدرتی طور پہ یہ اللہ کی۔ ایک ہے جان بوجھ کے گردن آگے کر لینا، پیچھے کر لینا، یعنی جب کھڑا ہونا ہے تو کھڑا بھی سیدھا ہو، جب صف سیدھی کرنی ہے تو صف بھی سیدھی ہو، کندھے ہوں تو آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ صرف صف کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آپ بیچ میں سجدہ کر سکیں، اتنا فاصلہ نہ ہو کہ اس کے درمیان میں ایک اور صف بن سکے۔ اب یہ چیزیں جنازے کے اندر اور زیادہ احتیاط اس میں چاہیے کہ صفیں بھی سیدھی ہوں اور صفوں کے درمیان میں فاصلہ کم ہو، کیونکہ اس میں سجدہ تو نہیں ہے، جنازے والی نماز میں سجدہ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایسے ہاتھ لمبا کیا جائے، ایسے آپ ہاتھ لمبا کریں گے اگلے کے کندھے تک پہنچ جائے، بس اتنا فاصلہ کافی۔ اب یہ اتنا ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ اس فاصلے کے درمیان میں ایک اور صف نہیں بن سکتی، وہ اب صفیں بھی مل جائیں گی، کندھے بھی مل جائیں گے، گردنیں بھی برابر ہو جائیں گی۔ میں آپ اندازہ فرمائیے کہ جب یہ پڑھ رہا تھا تو اس میں شیطان کا نام آیا ہے خنزب، جو نماز کے اندر ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو صفوں کی کشادگی ہوتی ہے اس میں بکری کے بچے کی شکل حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، انی لارا کہ لفظ استعمال ہو، انی لارا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس شیطان کے بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تیری میری نگاہ اور ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ اور ہے۔ تیری میری نگاہ وہ شیاطین کو نہیں دیکھ سکتی، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے نبی کی نگاہ ایسی ہے جو شیطان کو بھی دیکھ رہی ہے، شیطان نے جو روپ اختیار کیا ہوا ہے اس روپ کو بھی دیکھ رہی ہے، میرے نبی کی نگاہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ میری نگاہ کا عیب صرف سامنے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میرے نبی کی نگاہ پیچھے بھی دیکھ رہی ہے۔
اب حضور کی نگاہ اور تیری میری نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ اس حدیث پاک سے ایک اور بات پتہ چلی، شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ دجال کا باب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دجال جب آئے گا تو شیاطین کو کہہ کے وہ ہمارے ماں باپ کی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ جو سال ہا سال پہلے ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں گے، دجال ان کو ہمارے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ وہ زندہ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے کہ قبروں سے نکل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، وہ شیاطین ان کی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تسموا باسمی ولا تقنطوا بکنیتی ومن رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ جب بھی نام رکھا کرو میرے نام پہ نام رکھا کرو، میری کنیت پہ نام نہیں رکھنا۔ اور پھر جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ محمد کو ہی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شیطان فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت اختیار کر کے تمہارے خوابوں میں نہیں آ سکتا۔ یعنی شیطان کو دنیا کے ہر انسان کی شکل و صورت اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ حضور کی صورت نے اختیار کر سکتا۔ اب بھائی کیسے ہو؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ تو یہ صورت کوئی عام صورت تو نہیں ہے۔ تو آج کی حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سیدھی کرنی ہے، اس طرح بھی اور گردنیں بھی برابر رکھنی ہے۔ باقی جو قدرت نے اونچ نیچ رکھی ہے یہ قدرت کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارے یہ تین چیزیں سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔